अस्सलाम वालेकुम जी। नवाज शरीफ साहब वापसी फरमा चुके थे, लेकिन अभी वो इक़्तिदार का हिस्सा नहीं थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ चुकी थी सिर्फ पंजाब में, और शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे। नवाज शरीफ साहब जो थे उन दिनों कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसरूफियत ढूंढ के रखते थे, और उस मसरूफियत के अंदर बाज़ वो जर्नलिस्टों से भी मुलाकात कर लिया करते थे। जो टिपिकल जर्नलिस्ट हैं लाहौर के, जिनका बारे में कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब का आँख कान और नाक हैं, नवाज शरीफ साहब ने उनके जाती उम्रा में दाखिले के ऊपर पाबंदी लगा रखी हुई थी मेरी इत्तला के मुताबिक। और एक को तो मैंने खुद भी देखा कि PMLN फ्रांस का, PML फ्रांस का जो सरबराह था वो मियाँ साहब से मिलने आया, तो वो साहब ज़बरदस्ती उसकी गाड़ी में बैठ गए और जाती उम्रा पहुंचने में कामयाब हुए, क्योंकि मियाँ साहब ने उनके दाखिले की, उनकी गाड़ी के दाखिले की जाती उम्रा में पाबंदी लगा रखी थी। तो इतने बुरे हालात थे। अब बाज़ार तो आपको नज़र आ रहा होता है कि ये मियाँ साहब के साथ बैठा हुआ है, ये बाबा, ये बुज़ुर्ग जो है, ये बूढ़ा, लेकिन वो वहाँ पे पहुँचा कैसे होता है ये नहीं होता। एक मीटिंग थी लाहौर के अंदर, जितने भी TV चैनल्स के ब्यूरो चीफ थे उनको मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नाश्ते पे बुलाया हुआ था। और आप नाश्ता क्या कहें, आप उसे हाई टी ही कह लें या ब्रंच कह लें, क्योंकि लेट इतना हो गया था। तो मियाँ साहब ने वहाँ पे, वो नॉर्मली उनका ख्याल होता है कि दूसरे बोलें और वो सुने, ठीक है, और वो इस तरह की मजालस के अंदर कम कम बोलते हैं। वो बड़ा अपनी तरफ से न्यूट्रल सा मुँह बना के ना तो सुनते रहते हैं, लेकिन चूंकि उनका चेहरा जो है वो उनके जज्बात की सही अक्कासी करता है, और वो अपने जब जज्बात नहीं छुपा पाते, तो इसलिए उनके चेहरे के वो भी था। तो वहाँ पे उन्होंने जो था, जब तमाम लोग गुफ्तगू कर चुके, तमाम वो जो जर्नलिस्ट अपनी तरफ से बहुत बड़े लालू जक्कड़ बनते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखें, हमें तो इस तरह का कोई इस चीज़ का हामी नहीं हूँ कि इनके हाथों में खेला जाए। इनसे मुराद है इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेला जाए। अब देखें ना, ऐसे करके उन्होंने फ़ाइल रखी, ये फ़ाइल आई है नवाज शरीफ साहब अपना, वो क्या नाम है उनका, उस वक्त जो सदर थे, अभी तक थे, जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, उनके कोई लाहौर के अंदर नाजायज़ असासों के हवाले से ना, जो उन्हें प्लाट मिला तो फिर रातों रात बिक गया और इतने अरब रुपए उनको मुंतकिल हो गए, कमर्शियल प्लाट था, ये वो सारा कुछ। ये फ़ाइल आई है, भिजवाई गई है उनकी तरफ से, लेकिन मैं जो हूँ वो इसको नहीं करूँगा। बाद में वो काजी हुसैन अहमद साहब मुज़ल्लिल्लाह अलैह ताला रहमतुल्लाह अलैह जो थे, वो फ़ाइल लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। उन्होंने कहा मैं तो इस बोझ को नहीं उठाऊँगा। उससे कुछ मेरा ख्याल हफ्ता 2 हफ्ते बाद ये काजी साहब ने काम डाल दिया था। लेकिन वही नवाज शरीफ जो था वो फिर तो फरमाइश थे, काला चोला पा साड़ी फरमाइश थे, तो पा लिया फिर उन्होंने काला कोट। और परवे अपना वो जो थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम कोर्ट को विसल जारी हुई या हदायत जारी हुई कि पायो, तो इफ्तिखार चौधरी पै गया कि 5 साल तो पूरे नहीं करने देने मुंतखब वज़ीर आज़म को। वो जब पड़ गया तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब किसी की फरमाइश पे काला चोगा, मेरा मतलब है काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट पेश हो गए। ये वो इतना बड़ा काला दाग है कि ये नवाज शरीफ साहब जो है, चले माजी को तो छोड़ दें, बियॉन्ड 2000 को तो अगर हम नज़रअंदाज भी कर दें, तो पोस्ट 9/11 ईरा के अंदर ये इतना बड़ा सियासी ब्लंडर था, नवाज शरीफ साहब को उसमें नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। और उन्होंने इसके अंदर एक ऐसे बंदे को, मतलब मेरा मतलब है कि वो हैं, वो अनाय किया, ऐसे लोगों को अनाय किया कि जो बाद में उनके लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है, वो मेरा मतलब है कि दस्तो बाजू साबित हो सकते थे। मेरी मुराद जो है वो हुसैन हक्कानी साहब से है, ठीक है। तो नाराज़ किया उनको और ये काला कोट पहन के चले गए। ये वो ब्लंडर है। इसी तरह का जो ब्लंडर है वो मेरी राय के अंदर, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने एक ट्वीट किया था और मैं वो ट्वीट आपको कमोबेश अल्फाज के अंदर बयान कर सकता हूँ। और मैंने ये कहा था, उसमें कहा है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो थे वो मुशर्रफ के असासों का केस अदालत में ले जाने से इनकार करने के बावजूद यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ काला कोट पहन के उसी अदालत चढ़ गए थे। अगर उन्होंने ये वाला जो दाना है हुकूमत, मतलब मौजूदा हुकूमत का जो सेटअप का जो दाना है, मैंने उसके लिए ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया था,
وہ چن لیا تو یہ اس سے بڑا بلنڈر ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ یا جو بھی سیٹ اپ یا اسٹاپ گریپ ارینجمنٹ یا جو بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے لیے ایک خاص لفظ بولا جا رہا ہے آج کل, اور نواز شریف صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کا حصہ بنے. یہ جو درمیان میں آوازیں لگ رہی ہیں نا, مائنس نواز اور مائنس مریم کے تحت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی وہ آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ پی ایم ایل این کو آ کے بتا رہی ہے پیپلز پارٹی نا کہ ہم مل کے آئے ہیں. وہ مائنس نواز اور مائنس شہباز جو ہے وہ مائنس نواز اور مائنس مریم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح سے مسلم لیگ نون کو گھیر گھار کے یہ جو گند ہے, یہ جو سٹرکچر ہے, یہ جو کیچڑ ہے, یہ جو ان کا بلنڈر ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کارگل کر چکے ہیں, اب اس کارگل کی ذمہ داری نواز شریف صاحب اٹھا لیں. یہ نواز شریف صاحب کا ویسا بلنڈر ہوگا جیسا انہوں نے کارگل میں جا کے بیل آؤٹ کروا کے کیا تھا. بعد میں وہ اتنے پروپیگنڈے کے ماہر ہیں, وہ لوگوں کے ذہن ایسے تیار کر دیں گے کہ کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ یہ کارگل میں پھنس گئے تھے اور نواز شریف نے جا کے نکلوایا تھا. پھر نواز شریف چیختا رہے. یہ وہ لمحہ ہے, اس لمحے کے اوپر ثابت کرنا ہے. سیاست کے سینے کے اندر کوئی دل نہیں ہوتا, اور جب اگر آپ اپنے مخالف کو پھنس جانے کے وقت بیل آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. پیپلز پارٹی کی تو مجبوری ہے نا کہ وہ میجورٹی الیکشن نہیں جیت سکتی پورے پاکستان میں سے, اس کے پاس 51% میجورٹی نہیں آ سکتی جو اس نے اپنی وے آف پالیٹکس بنا لی ہے زرداری صاحب کی آمد کے بعد. تو اس کی تو مجبوری ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں میں کھیلے اور ان کا سارا گند اٹھائے. ویسے بھی یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ چھوڑ کے جاتی ہے تو وہ والا جو برڈن ہوتا ہے وہ پیپلز پارٹی آ کے اٹھاتی ہے, بھلے وہ بھٹو ہو, بھلے بینظیر ہو, بھلے وہ زرداری صاحب ہوں. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو ہے, اب یہ گند بھی پیپلز پارٹی اٹھانے کو تیار ہے تو اس کو اٹھانے دیں میاں صاحب. ٹھیک ہے, اور جب وہ پیپلز پارٹی اس گند میں لتھڑی ہوگی تو اس کو بیل آؤٹ کرنے کی بجائے جو ہے وہ آپ آئیے گا اور الیکشن جیت لیجیے گا, آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا. لیکن یہ جو موجودہ ٹریپ ہے کہ یہ بھاگ کے آنے والے اس مجوزہ سیٹ اپ کا حصہ بن جائیں اور اس کو کریڈیبلٹی عطا کر دیں, اور وہ تمام بلنڈر جو مارے گئے ہیں اور جس بھونڈے طریقے سے اس دفعہ ماشاءاللہ 73 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ جو نیکڈلی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ لو جی کرنے لگ گئے ہیں, کر لو جو کرنا جی. ٹھیک ہے, مطلب اکھاڑ لیں جو اکھاڑنا ہے, کرنے لگے ہیں, ہم کریں گے, ڈٹ کے کریں گے. اور جس طرح انہوں نے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے نام اور رینکس لکھ کے لوگوں کو دھمکیاں دی ہیں, مجھے دی ہیں. اچھا, جس طرح اپنے نام اور رینکس لکھ کے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ جناب پاکستان کے خلاف کچھ سازش کر رہی تھی را, اور یہ اس کے ایجنٹ تھے جو کہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے. تو سر آپ نے 5ویں پشت کی دوغلی بلاغی جنگ کو کہاں, جو بٹالین تیار کی تھی اس کو کہاں پہ لے کے جانا تھا؟ تو لگاتے نا ان کی سرکوبی کے لیے, کسی نے ان کی سرکوبی نہیں کی, ہمیں ہی بلاک کرنا پڑتا تھا ان کو. ٹھیک ہے, تو کسی ایک اس طرح کے بندے کی سرکوبی ہوئی ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا. تو اس طرح کھل کھلا کے اسٹیبلشمنٹ نے کبھی نہیں کیا. وہ پارٹیاں گراس روٹ لیول کے اوپر ہائر کر لیا کرتی تھی مختلف پارٹیاں. پہلے پیپلز پارٹی رہی اس ڈیوٹی کے اوپر, پھر جماعت اسلامی آ گئی, پھر جناب پی ایم ایل این آ گئی. جماعت اسلامی جب ڈیلیور نہیں کر سکی تو پھر پی ایم ایل این کو ہائر کر لیا گیا, اور پھر پی ایم ایل این کو جب عقل آئی تو اس کے بعد انہوں نے پھر پی ٹی آئی کو ہائر کر لیا. اور اب پی ٹی آئی کے پاس کیا تھا, پی ٹی آئی کے پاس ورک فورس نہیں تھی اتنی, تو پھر اوورسیز میں جو اپوائنٹمنٹس ہوئی تھی کیا کروں یار, منہ سے نکل جاتا ہے یار, منہ سے نکل گیا سر, منہ سے نکل گیا. تو پھر ہم اوورسیز سے آئے. ٹھیک ہے, اوورسیز سے آ کے تو پھر جا کے ہم نے کہیں ریسکیو کیا. لیکن کتنے کی دیر یار, اوورسیز کا خرچہ بہت زیادہ. یہاں پہ دیکھیں نا, ایک بچے کے نام کے اوپر 60,000 روپے قومی خزانے سے جاری ہوتا ہے اور اس کو 8 سے 16,000 روپے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, انآڈیٹڈ. تو اوورسیز میں تو ڈالر میں جانا ہے, اور اگر وہ کسی سابقہ ریٹائر کا صاحبزادہ یا صاحبزادی ہے تو پھر تو پورے کا پورا جانا ہے. تو بچت نہیں ہوتی یار, میرا مطلب ہے. تو اس لیے سوچا کہ اس سیٹ اپ سے جان چھڑائی جائے. پیپلز پارٹی کے پاس اچھی سوشل میڈیا ٹیم ہے, مجھے گالیاں پڑی ہیں ان سے, تو اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ, لیکن پیپلز پارٹی میں زیادہ تر وہ لوگ پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم میں پائے جاتے ہیں جو کہ پہلے امپلائڈ تھے انڈائریکٹلی وایا ایم کیو ایم. ایم کیو ایم کا جو میڈیا سیل چلتا تھا وہ بعد میں اگر آپ اندازہ کریں تو وہ جو بعد میں براہ راست خود سر نے چلایا ہے وہ ایم کیو ایم کا میڈیا سیل کے طرز کے اوپر چلایا گیا ہے نا.
اس کا مائک بند کر دو، اس کو آف ایئر کر دو، یہ نہیں آئے گا، وہ اینکر ہٹا دو. ہمیں MKM نے 2 دفعہ نوکری سے نکلوایا ہوا الحمدللہ. لوگ پوچھتے ہیں آپ کی ان سے اتنی زیادہ محبت کیوں ہے؟ بھائی انہوں نے ہمیں پچھلے 30 سال کے اندر کسی ایسی آرگنائزیشن میں کام نہیں کرنے دیا جس کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں تھا. ٹھیک ہے، ہاں 1991 سے ان کی محبت کا آغاز ہمارے ساتھ ہو گیا تھا. اور مطلب کہ بزنس ریکارڈر، مطلب اصل محبت جو تھی وہ تم پوسٹ مشرف ایرا میں جاگی نا ان کی، جب وہ ٹوٹل ٹھیک ہے وہ ٹوٹل تھے. تو پھر پوسٹ مشرف ایرا میں ہمیں کسی ایسے ادارے میں ٹکنے نہیں دیا انہوں نے جس ادارے کا ہیڈ آفس کراچی میں تھا، بلکہ میرا مطلب ہے کہ بڑے بڑے جرری لوگ ان کے جو کہ سینیٹر اور MNAs تھے، اور پھر وہ پہنچا کرتے تھے کہ اے کنو رکھ لے آئی. ٹھیک ہے، تو اس لیے محبت جاگ پڑتی ہے نا سر. مطلب اتنی زیادہ آپ نے ہم سے محبت کی ہوئی ہے، تو اب آپ مصیبت میں آئے ہیں تو ہم نے وہ سکور سیٹل نہیں کیا آپ کے ساتھ. میرا مطلب ہے اگر ہم سکور سیٹل کرنے بیٹھ جاتے تو ہمارے پاس بھی بڑی بڑی فائلیں آئی تھیں کہ فلانا لنگڑا، فلانا کانا، فلانا مدوری، فلانا یہ وہ سارا جو ہے انہوں نے یہ کچھ کیا ہے. اگر ہم بھی ہفت روزہ تکبیر میں کام کرتے ہوتے تو بڑی بڑی لمبی کہانیاں چھاپتے آپ کی. لیکن نہیں یار، گرے ہوئے کے اوپر وار کرنا جو ہے نا وہ مردانگی کے خلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کھڑے ہو جائیں پھر آپ کے ساتھ ہو گئے تو دعات. تو یہ وہ محبت ہے جو آپ نے جس کا بوٹا جو ہے میرے دل میں لگایا ہوا ہے. آپ جب پوچھتے ہیں نا کہ MKM سے محبت کیا ہے تو یہ وہ محبت ہے. خیر اینی ہاؤ، وہ جناب اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس پورے سسٹم کے اندر جمپ کر دیں. اور ظاہر ہے کہ خواجہ آصف اینڈ کمپنی جنہوں نے نواز شریف صاحب کو پہلے کالا کوٹ پہنوایا تھا، اب وہ اس کوشش میں ہیں تنویرانہ تنویر خواجہ آصف یہ اینڈ کمپنی کے اس طرح اس دفعہ بھی میاں صاحب کو گھیر گھار کے اس بات پہ راضی کر لیے جائے کہ آپ وہاں پہ آرام کریں 5 سال کے لیے، 5 سال پورے کریں جو معاہدے کے ہیں، اور ہمیں ذرا یہاں پہ تھوڑا سا حکومت میں انجوائے کر لیتے. دیکھیں عمران خان رخصت ہو جائے گا. عمران خان کی رخصتی ایشو نہیں ہے، عمران خان کو رخصت کرنے والے ایشو ہیں. اور جب تک ان کو اس بات کو باور نہیں کرایا جائے گا کہ آپ الٹیمیٹ قوت نہیں ہیں اور ہم اپنے معاملات خود طے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور عقل بھی رکھتے ہیں، تب تک یہ بندر تماشا ختم نہیں ہو پائے گا. تاریخ نے یہ موقع آج میاں نواز شریف کو فراہم کیا ہے، اس وقت بھی کیا تھا جب وہ کالا کوٹ پہن کے پیش ہو گئے تھے. آج پھر تاریخ اسی دھارے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. دیکھنا ہے کہ وہ اس دفعہ یہ والا موقع جو ہے اس سے اپنے آپ کو تاریخ کے اندر امر کرتے ہیں یا پھر وہی دانہ پھر چگ جاتے ہیں 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.